اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی جماعت اول کی کتاب ہے قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ کی پہلی کتاب ہے جو ہمیں اس سال پڑھنی ہے۔ آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ اپنی پچھلی جماعت میں اس کتاب کے کچھ اسباق پڑھ چکے ہیں جو کہ ہم اس کلاس میں تھوڑا سا دہرائیں گے۔ کتاب کے صفحے کو ذرا غور سے دیکھیں۔ عربی حروف تہجی، جو کہ آپ سب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ روایتی ترتیب کون سی ہے، صوتی ترتیب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر یاد نہیں تو ہم تھوڑا سا آپ کو دہرائی کروا دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ حروف تہجی کے روایتی ترتیب ہے: الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ پیارے بچوں، یہ تو ہمارے سبق کی پہلی روایتی ترتیب ہے جو کہ عام تر قاعدوں میں ہوا کرتی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، جیسے کہ آپ اپنی پچھلی جماعت میں پڑھ بھی چکے ہیں، کہ صوتی ترتیب یعنی کہ ایک ہی طرح سے ادا ہونے والے الفاظ جیسے میم، با، واو، فا، ان چاروں الفاظوں کی ادائیگی کچھ ایک ہی طرح سے ہوتی ہے۔ اس لیے آوازوں کی ترتیب کے لحاظ سے یہاں صوتی ترتیب دی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ اس بک میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کلرز ہیں، 3 کلرز ہیں۔ ان 3 کلرز میں سے یعنی کہ 3 رنگوں میں سے جتنے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسے یہ ایک کلر ہے، یہ ایک رنگ کی لائن ہے، اور جو یہ الفاظ ہیں ان کی ترتیب اسی طریقے سے دی گئی ہے کہ ان کی آوازیں کچھ ایک جیسے طریقے سے ادا ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ صوتی ترتیب دی گئی ہے: میم، با، وا، فا، ثا، ذال، سین، تا۔ یہ ایک جیسے الفاظ ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے ان میں۔ آ جاتے ہیں ہم اس صفحے کی طرف جو کہ ہمارا ہے سبق نمبر پہلا، میم، با، وا، فا۔ یہ ہے تو آپ کا پچھلے سبق کا آدھا ہے جو کہ آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تھوڑا سا دہرائی کر لیتے ہیں اس کی۔ میم کے اوپر زبر ہے، میم یہاں خالی ہے اور میم کے اوپر زبر ہے، تو ہم جب میم کے اوپر زبر آ جاتا ہے تو اس کی آواز نکلتی ہے م۔ دونوں ہونٹوں کو اندر کر کے اچھے سے پڑھیں، م۔ اب اگلا الفاظ دیکھیں، اس کے اوپر جزم ہے، اگلے الفاظ کے اوپر جزم ہے اور اس سے اگلے کے نیچے زیر ہے۔ تو ہم جس الفاظ کے اوپر جزم ہوتا ہے اس کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے مس۔ آگے جیم ہے تو جیم کے نیچے ہے زیر، پڑھیں گے مس جی۔ دال کے اوپر 2 پیش ہیں یعنی کہ تنوین ہے، مس جی دن، مس جی دن۔ وقف کریں گے، آخر کا جو الفاظ ہوتا ہے اس کو وقف کر دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو نشانی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، صرف اس الفاظ کا تلفظ، صرف اس الفاظ کی آواز آتی ہے۔ ان نشانیوں کو ہم وقف کر دیتے ہیں، جیسے مسجد، مسجد، یہ مسجد کی تصویر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد الفاظ آتا ہے، اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے با، با۔
یہاں بھی با کے اوپر زبر ہے اور اگلا ایک الفاظ جو ہے یا وہ اس کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا، کیونکہ یا کے اوپر جزم کی نشانی ہے۔ یہ چھوٹا سا دال آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جزم کہلاتا ہے۔ با کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر جزم ہے تو بن جائے گا بئی بئی۔ تا کے اوپر دو پیش ہیں، تن بیتن۔ اسی طرح سے واو ورقن ورقن وقف ورق۔ فا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، را الف ہے، شین کے اوپر زبر ہے، کے اوپر زبر ہے۔ تا کے اوپر دو پیش ہیں تو اس کو پڑھا جائے گا فراشتن وقف فراشہ، یعنی تا کے اوپر جو دو نشانیاں ہیں، دو پیش ہیں، ان کو تنوین کو وقف کر دیا جائے گا، تو ہم اس کو پڑھیں گے فراشہ۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آج آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ آپ اپنی کتاب کے اس صفحے سے، حروف تہجی والے صفحے سے روایتی ترتیب کو تھوڑا دہرا لیں اور صوتی ترتیب کو تھوڑا سا دہرا لیں، اور اس کے بعد اس سبق پہلے کی تھوڑی سی دہرائی کر لیں۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ تھوڑی سی دہرائی اچھے طریقے سے کیجیے گا تاکہ آپ کو اگلا سبق پڑھنے میں آسانی ہو۔ اللہ حافظ۔